اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہم بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ سے ہم نے نماز فجر کے بعد سفر کیا تھا۔ اس وقت ہم یہاں پہ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں۔ یہ وہ مبارک میدان ہے جہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ اور تھوڑا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں بدر کے میدان کا کہ جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ پاک سے نکلے، کیونکہ مکہ المکرمہ کے مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو حملہ کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھے۔ بہت بڑا لشکر لے کر ساز و سامان کے ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور جب اس میدان میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اترے تو 17 رمضان تھا، جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ساری رات یعنی شب جمعہ کی رات، رمضان کی 17ویں رات، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم رو رو کر رب کبریا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ اور جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کلمات مبارکہ تھے وہ یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر یہ 313 مسلمان جو گنتی کے مسلمان ہیں آج اگر ختم ہو جائیں گے تو پوری دنیا پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ہماری مدد فرما۔ پھر کیا ہوا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم بہت زیادہ گریہ وزاری کر رہے ہیں، آپ کے صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم پاک سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک زمین پر تشریف لے آئی۔ آقا کریم پوری رات روتے رہے۔ صبح یہ ہوا کہ کفار جب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جتنے کنویں تھے پانی کے ان پر اپنا قبضہ کر لیا تاکہ مسلمانوں کو پانی نہ ملے، اور اپنے لیے لڑنے کے لیے اس زمین کا انتخاب کیا جو سالڈ تھی یعنی مضبوط تھی، اور صحابہ کرام جس زمین پر اترے وہ بالکل ریتلی تھی، یعنی جس پر لڑنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو صبح سب سے پہلے کیا ہوا کہ یہاں پہ بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو جو ریتلی زمین تھی وہ ساری ریت بہہ گئی اور وہ زمین سالڈ ہو گئی، اور اس طرف جہاں کفار تھے، کفار مکہ تھے، وہ زمین جو ہے وہ وہاں پہ مطلب کیچڑ سی ہو گئی، پھسلنے والی زمین ہو گئی۔ تو ایک تو یہ پہلا معجزہ ہوا۔ اس طرح پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو چند منٹ کے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے نیند آئی، اور جب دوبارہ بیدار ہوئے تو بالکل ان کی جو تھکاوٹ وغیرہ تھی وہ ساری دور ہو گئی۔ پھر جب جنگ سے پہلے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میدان کے اندر ریت کے اندر نشان لگائے اپنی انگلی مبارک سے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے بتا دیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، وہ یہاں سے اٹھایا جائے گا، اور دیگر کفار کا نام لے کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشان کھینچے اس میدان کے اندر، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یعنی کہ پہلے ہی سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تھے کہ یہاں کس کافر کو گرنا ہے۔ جب لڑائی اور معرکہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی طرف سے مدد فرمائی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے لیے پہلے 1000 فرشتے اترے۔ یہ آپ سامنے دیکھیں، یہ جبل ملائکہ ہے جہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اتاری۔ پہلے 1000 فرشتہ اترا، پھر 3000 فرشتے اترے، اور پھر آقا کریم کی خدمت کے لیے 5000 فرشتے اترے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب معرکہ شروع ہوا تو جب صحابہ کرام کوئی بھی صحابی رسول جب تلوار اٹھاتا تھا کافر کی طرف تو اس کے پہلے وہ کٹ کر کے گر جاتا تھا، تو وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تلوار سے پہلے فرشتے جو ہے ان کی گردن اڑا کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہ بدری صحابہ یعنی اسلام کا پہلا عظیم معرکہ اس میدان کے اندر ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہاں پہ 70 کفار جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، اور 14 بدری صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے جن کے مزارات مقدسات بالکل قریب ہیں، انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے۔ یہ پہلا ایک معرکہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور بدری صحابہ کرام کا تمام صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کے بعد بدری صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں ان فرشتوں کا مقام سب سے بلند کر دیا کہ جو بدر میں حضور تاجدار کائنات
کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے لیے اترے۔ آج ہم اس مبارک میدان میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں یہ حاجی محترم و مکرم شفیق صاحب جو گونتھل سرن کوٹ سے ہیں اور یہاں مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہیں۔ یہ ہمیں گاڑی پر یہاں لائے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، یعنی الگ ٹیکسی کر کے یہ اپنے خرچے سے انہوں نے یہ خدمت کی۔ ہمارے ساتھ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی والنورانی، ان کی والدہ محترمہ اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میری والدہ صاحبہ، اور ہمارے ساتھ محترم و مکرم بڑے ہی با اخلاق بھائی ہیں ہمارے مختار حسین، یہ سرزمین مینڈر سے ہیں، ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ یہ اس سفر میں پیر صاحب کی والدہ صاحبہ کی خدمت میں اور ہمارے لیے عقیدت و محبت سے حاضر ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ اور اس میدان کا صدقہ جس میں 313 صحابہ کرام اترے اور 14 بدری صحابہ کرام کی شہادتوں کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اور یہ اللہ رب العزت یہ سفر قبول فرما، اور جتنے زیارت کر رہے ہیں اس میدان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم اس مبارک میدان کا نظارہ کروا دیتا ہوں کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور جہاں پوری رات جمعرات کی رات 17 رمضان کی رات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گریہ اوزاری کرتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 313 صحابہ کرام جو گنتی کے مسلمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ختم کر دیے جائیں اور تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ اور یہی وہ میدان ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مارکے کے آغاز سے پہلے نشان لگا کر کے بتایا کہ یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں نے مرنا ہے، یہاں فلاں نے گرنا ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں حضور تاجدار کائنات دعا کرتے رہے۔ نہایت ہی مبارک اور مقدس جگہ میں آج ہماری حاضری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ سامنے ہے ریتلا، وہ پہاڑ جسے جبل ملائکہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوا تھا، 5000 ملائکہ کا نزول ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔